السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ تمامی حضرات، خصوصی طور پر ائمہ حضرات اور علماء کرام؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں علامہ شہریار خان صاحب قبلہ کے اس معافی نامہ آڈیو کے متعلق۔ چونکہ علماء کرام اور ائمہ کرام کا ایک بڑا سا طبقہ جو ان کے اس معافی نامہ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے، اس معافی نامہ کو قبول نہیں کر رہی ہے، اور کیوں قبول نہیں کر رہی ہے یہ میں تو بتا نہیں سکتا۔ ہاں، ان لوگوں کی جو تحریریں جو میرے پاس آئی ہے وہ تحریر ضرور میں پڑھ کر کے آپ کو سنا دوں گا۔ اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ علامہ شہریار خان صاحب کو کیا کہنی چاہیے تھی معافی نامہ میں، اور انہوں نے کیا کہنا چھوڑ دیا ہے اور کیا کہہ کر کے وہ بچ کر کے نکل گئے ہیں۔ میں سب سے پہلے وہ آڈیو کلپ جو ان کے جانب سے معافی نامہ کی شکل میں، توبہ نامہ کی شکل میں جو انہوں نے خود وائرل کیا ہے، آپ سب سے پہلے اس آڈیو کلپ کو ایک مرتبہ اور سنیں۔ جب تک آپ سنیں گے نہیں تو پھر آگے جو تبصرے کیے جائیں گے وہ تبصرے والی باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اس آڈیو کلپ کو ایک مرتبہ ضرور سنیں، تاکہ ہر ایک باتوں کو میں گرفت کر کے میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور پھر میں علامہ شہریار خان صاحب کو میں ہاتھ جوڑ کر کہہ سکوں کہ آپ خدا را ائمہ کرام کے اگر درد کو سمجھتے ہیں اور ان کے درد کو آپ نے اپنے سینے میں اگر بسایا ہے تو آپ ایک آڈیو کلپ اور جاری کریں، اور وہ آڈیو کلپ کس انداز پر ہو وہ انشاءاللہ میں آگے بتانے والا ہوں ویڈیو میں۔ آپ میرے ویڈیو پر بنے رہے اور پہلے اس آڈیو کلپ کو آپ سنیں جو معافی نامے کی شکل میں ہے علامہ شہریار خان صاحب کے متعلق۔ سن لیجئے پہلے اس آڈیو کلپ۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جملہ علماء اہل سنت، ائمہ مساجد، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر محمد شہریار رضا قادری پورنیہ بہار سے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے میری تقریر ہوئی تھی بہار بنگال کے سرحدی علاقے میں، جس میں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ دوران خطاب علماء دین کی اہمیت اور فضیلت کو بتاتے ہوئے نوجوان علماء کے لیے کچھ ناصحانہ جملے کہ جوانی کے دنوں میں کس طریقے سے رہنا چاہیے اور محنت و مشقت کر کے دینی اور مالی دونوں خوشحالی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی دوران سبقت لسانی سے کچھ جملے ایسے نکل گئے ہیں جس کے تعلق سے علماء کرام اور ائمہ مساجد میں بالخصوص کافی ناراضگی پائی جا رہی ہے، اور وہ ناراضگی ان کے تبصروں سے ظاہر ہے۔ تو مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے جملے سے تکلیف پہنچی ہے، اور واقعی تکلیف پہنچی ہے، تو میں تمام ائمہ مساجد علماء کرام سے معذرت خواہ ہوں کہ میں اپنے اس جملے کو واپس لیتا ہوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ الہی تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مجھے نازیبا، غیر مہذب اور ایسے جملے جس سے عالم دین کی توہین کے پہلو نکلتے ہوں ائمہ مساجد کے، ان تمام جملوں سے مجھے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے اور سارے علماء کرام کو ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس آڈیو کلپ کو آپ سن چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس آڈیو کلپ کے متعلق جو میرے پاس جو تحریر آئی ہے وہ میں تحریر سب سے پہلے میں آپ کو پڑھ کے میں بتا دیتا ہوں وہ تحریر کیا ہے، اور اس تحریر سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تحریر کیا ہے؟ آہ مولانا شہریار آہ، اور محرر نے لکھا آگے کیا؟ اپنے توبہ نامہ کو سبقت لسانی نہیں دانستہ غلطی کا نام دے۔ توبہ نامہ میں جو آڈیو کلپ انہوں نے جاری کیا ان میں انہوں نے کیا کہا؟ سبقت لسانی کے بنا پر جن ائمہ حضرات کی دل آزاری ہوئی ہے میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، ان سے میں معذرت چاہتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔
میرے عزیز یہ سبقت لسانی کے بنا پر آپ سے نہیں کہی گئی تھی، جو بات آپ نے کہی ہے وہ آپ دانستہ طور پر جان بوجھ کر کے ہوش و حواس میں اور بالکل اس سنجیدہ مزاج میں آپ نے یہ باتیں کہی ہے۔ باضابطہ آپ کا وہ ویڈیو کلپ جاری ہے، آپ دیکھیں اس میں کتنی مطمئن ہو کر کے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ دوسری چیز جو محرر نے تحریر میں جو لکھا ہے، سبقت لسانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان بولنا کچھ چاہے مگر کچھ اور بول دے۔ جب موصوف کی ویڈیو وائرل ہوئی تو دہلی کے کسی مسجد کے امام مولانا اظہار اشرف نے مقرر صاحب قبلہ سے تقریباً 15 منٹ بات کی، جس میں مقرر صاحب کی گرفت کی۔ اس کے باوجود مقرر صاحب قبلہ نے وہاں ایک بار بھی نہیں کہا کہ سبقت لسانی سے وہ غلط جملہ نکل گیا تھا۔ بالکل، چونکہ میں نے بھی وہ 15 منٹ کا وہ آڈیو کلپ میں نے سنا تھا جو فون ریکارڈ تھا، اور آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ مولانا موصوف صاحب اس پر تکرار کر رہے ہیں، اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں، تو پھر سبقت لسانی کیسے ہوئی؟ سبقت لسانی تو اس کو نہیں کہا جائے گا۔ یہ تو آپ تکرار کر کے خود آپ اس بات کی آپ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے دانستہ طور پر کہا ہے۔ اس کے بعد پھر محرر صاحب نے جو آگے لکھے وہ کیا لکھتے ہیں کہ جس میں مقرر صاحب گرفت کی، اس کے باوجود مقرر صاحب قبلہ نے وہاں ایک بار بھی نہیں کہا کہ سبقت لسانی سے وہ غلط جملہ نکل گیا تھا۔ اس کے برخلاف مقرر صاحب بیجا تعویلیں کرتے ہوئے قول کٹ کر دیے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایک ہفتہ تک مقرر صاحب کو اپنی سبقت لسانی کا علم نہیں ہوا، بلکہ مولانا اظہار اشرف صاحب قبلہ کے سخت گرفت کے باوجود بھی انہیں اپنی سبقت لسانی یاد نہیں آئی۔ یاد کب آتی ہے موصوف صاحب قبلہ کو؟ کب آتی ہے؟ محرر صاحب نے آگے لکھا کہ کیونکہ یہ سبقت لسانی نہیں، دانستہ غلطی تھی۔ اگر سبقت لسانی ہوئی ہوتی تو مولانا اظہار صاحب کو بیجا تعویلیں سنانے کے بجائے کہہ دیتے کہ سبقت لسانی ہوئی ہے۔ یاد رہے مقرر صاحب نے مولانا اظہار اشرف سے اپنے جملے دہروائے تھے اور بات ختم ہو جاتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، مگر جب انہیں لگا کہ پانی اب سر سے گزر گیا ہے، پانی سر سے اونچا ہو رہا ہے، جی، اور میں بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کیونکہ مجھے بھی یہی بات لگ رہی ہے کہ مولانا موصوف صاحب کو لگا کہ اب جو ہے نا پانی سر سے اوپر چڑھ چکا ہے، اب بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے، تب جا کر کے انہوں نے یہ آڈیو کلپ جاری کیا۔ اس کے بعد محرر صاحب لکھتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، مگر جب انہیں لگا کہ پانی سر سے گزر گیا ہے، اور اکثر پروگرام بھی ائمہ حضرات کے ذریعے ہی ملتے ہیں، جی، وہ بھی پروگرام اللہ ماشاءاللہ امام صاحبی کے ذریعے آپ کو ملی ہوگی مولانا موصوف صاحب قبلہ۔ جی، میں آپ کو طنز کی نگاہوں سے اور طنز کے طنزیہ نظریات رکھ کر کے میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میرے عزیز۔ جو ایک طبقے کے اندر میں ایک خلبلی مچی ہوئی ہے، وہ خلبلی میں آپ تک، وہ درد میں آپ تک رکھ رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے نا پھر ائمہ حضرات اور جو اس کے اندر کی جو باتیں تھی وہ آپ کھل کر کے آپ لوگوں کو بتا سکے۔ اس کے بعد محرر صاحب کہتے ہیں کہ اکثر پروگرام بھی ائمہ حضرات کے ذریعے ہی ملتے ہیں، کہیں ہند میں میرا پروگرام ہی بائیکاٹ نہ ہو جائے، تو اب موصوف سبقت لسانی کی آڑ میں اپنی روٹی بچانے کی فکر میں لگ گئے۔ ہمارا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ موصوف اپنے توبہ نامہ میں سبقت لسانی کے بجائے یہ قرار کرے کہ ہم نے مذکورہ جملہ دانستہ کہا تھا۔ یہ محرر صاحب کا بھی مطالبہ ہے اور یہ ہمارا بھی مطالبہ ہے، چونکہ میں بھی ایک امام ہوں اور ہمارے کئی سارے ایسے ائمہ حضرات ان کا بھی یہی مطالبہ ہے، جی۔ اس کے بعد آگے انہوں نے اپنے آڈیو کلپ میں بھی کہا، محرر صاحب لکھ رہے ہیں کہ دانستہ کہا تھا جو میری غلطی تھی، اسے سبقت لسانی کا نام نہ دے، جب جا کر ان کا رجوع نامہ درست ہوگا، کیونکہ اگر واقعی سبقت لسانی ہوئی ہوتی تو مولانا اظہار اشرف صاحب قبلہ سے اپنا جملہ سننے کے بعد بحث کرنے کے بجائے فوراً سبقت لسانی کا اقرار کرتے۔ چلیے، یہ محرر صاحب کی یہ باتیں تھیں، لیکن ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھ دوں، کیا کہ انہوں نے مولانا شہریار خان صاحب نے معافی نامہ تو بھیج دی، اور معافی نامہ کس سے ہے؟ ائمہ حضرات اور علماء کرام سے، لیکن ایک لمبا طبقہ، ایک بڑا طبقہ عوام اور خاص کا وہ ویڈیو کلپ سن چکے ہیں جس میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ امام کو تنخواہ کی ضرورت کیا ہے، تو آپ کو اس کا ازالہ بھی تو کرنا ہے،
کہ ہم نے جو یہ باتیں کہی کہ تنخواہ کی ضرورت کیا ہے، تو دور حاضر اور اس سے پہلے سابقین ائمہ کرام جو تنخواہ لے رہے ہیں اور جو تنخواہ پا چکے ہیں اور جو تنخواہ پر جو مسجدوں میں امامت کر رہے ہیں، وہ تنخواہ پانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ان کو تنخواہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ کیونکہ ایک عوام کنفیوز ہے اس بات پر، اور یہ عوام جاہل ہے، اور آپ کے بقول غریب بھی ہے، مفلس بھی ہے، لاچار بھی ہے۔ تو یہ عوام اب کیا کرے، کیا سوچے کہ اب امام کو تنخواہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ ویسے میں کہہ دوں، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، اللہ جسے چاہتا عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ذلت دیتا ہے۔ تو ائمہ کرام کو عزت کی اور ذلت کی پرواہ نہیں ہے، چونکہ عزت اور ذلت کے مالک اللہ ہے، لیکن عوام جو آپ کی باتوں کو اپنے سینے میں بسا رکھا ہے اور آپ کی باتوں کو اپنے ایک حتمی فیصلہ لے کر کے اگر یہ باتیں کہہ دے کسی امام کو کہ مولانا شہر یار خان صاحب نے کہا کہ امامت کے لیے تنخواہ کی کیا ضرورت، تو مولانا موصوف صاحب سے یہ ایک بڑا سا طبقہ یہ گزارش کرتی ہے کہ ایک 10 منٹ کا آڈیو کلپ جاری کریں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ تنخواہ امام کا جو ہے وہ ملنی چاہیے اور کتنی فی زمانہ ملنی چاہیے، وہ بھی آپ بیان کریں تاکہ یہ طبقہ جو ہے نا یہ سمجھ سکیں کہ اماموں کو جو تنخواہ مل رہی ہے شرعاً وہ جائز ہے، اور شرعی شکل و صورت میں فی زمانہ کیا ہونی چاہیے وہ بھی بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ایک کلپ میں نے اور دیکھا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، خلیفہ اول ہیں، جب مسند خلافت پر آپ کو ظاہری میرے مصطفیٰ کے وصال کے بعد جب مسند خلافت پر بیٹھایا گیا تو کل ہو کر کے صبح سویرے آپ اٹھ کر کے آپ جاتے ہیں مزدوری کرنے کے لیے، خبر پہنچتی ہے تو عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو آپ لوگ فوراً گھر سے باہر نکلتے ہیں، صدیق اکبر کا پیچھا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضور بادشاہ وقت ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مسند خلافت پر صدیق اکبر کو بٹھایا گیا اور حضور مزدوری کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ جاتے ہیں تو فاروق اعظم حضرت علی فرماتے ہیں کہ یا صدیق اکبر یا امیر المؤمنین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کا کام مزدوری کرنا نہیں ہوتا ہے، بادشاہ کا کام یہ نہیں ہوتا ہے، بادشاہ کا کام ہوتا ہے کہ سلطنت کے تمام کاموں کاج کو دیکھے، اس کو انجام تک پہنچائے۔ تو صدیق اکبر کو فوراً وہاں سے لایا گیا اور مسند خلافت پر بیٹھایا گیا، اور حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم پوچھتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین آپ کی تنخواہ کیا ہونی چاہیے، بیت المال سے وہ تنخواہ آپ کو دیا جائے گا؟ تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ایک مزدور کی تنخواہ ہے وہ تنخواہ میری ہوگی۔ تو اس پر حضرت علی فرماتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین اگر اتنی تنخواہ سے آپ کی کفالت نہ ہو سکے، آپ کی اخراجات پورے نہ ہو سکے تو آپ کیا کریں گے؟ صدیق اکبر جواب دیتے پھر میں مزدوروں کی مزدوری بڑھا دوں گا۔ سبحان اللہ، تب میں مزدوروں کی مزدوری۔ میرے عزیز، آج کی تاریخ میں ایک مزدور بھی دن کا 400 روپیہ کماتے ہیں، امام تو دن کا 400-500 روپیہ بھی نہیں کما پاتے ہیں۔ تو ایک بڑا سا طبقہ، حضور میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ علماء آپ کو عزت کرتے ہیں، ائمہ آپ کی عزت کرتے ہیں، سب لوگ آپ کو اپنی آنکھوں پر بیٹھاتے ہیں، پلکوں پر بیٹھاتے ہیں، تو خدا را آپ درد رکھتے ہیں تو آپ یہ ایک سبقت لسانی والے جملے سے آپ رجوع حاصل کریں کہ چونکہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے دانستہ طور پر یہ باتیں کہی ہیں۔ دوسری چیز، آپ لوگوں کو یہ کلیئر بھی کر دیں کہ تنخواہ کی بات جو ہم نے کہی تھی، کھانے کی جو بات ہم نے کہی تھی، وہ ہماری زبان سے غلط بات نکلی تھی۔ وہ امام جو آپ جو کھانا کھلاتے ہیں وہ احسان نہیں ہے، اور جو آپ تنخواہ دیتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ رہنماؤں کو تمام لوگوں سے بڑھ کر کے تنخواہ ہونی چاہیے۔ قائد کی تنخواہ اگر اونچی نہ ہو، اس کی اگر عیش و آرام کا خیال عوام نہ رکھے، ان کا جو ہے ہر اعتبار سے وہ افضل و اعلیٰ نہ دیکھے، تو پھر کون دیکھے گا؟ کون دیکھے گا میرے عزیز؟ اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رہنما، آپ کا امام، آپ کا قائد مزدوری کرے، آپ کا رہنما کاشتکاری کرے، آپ کا رہنما کسی کی غلامی کرے، آپ کے رہنما کہیں بھیک مانگنے پر مجبور ہو، رکشہ چلانے پر مجبور ہو؟
ٹھیلے پر جا کر کے کچھ بیچنے پر مجبور ہو، کبھی نہیں، آپ بھی نہیں چاہیں گے، ہم بھی نہیں چاہیں گے۔ اور یہ کب دور ہوگا؟ جب ائمہ کرام کے تنخواہ عمدہ ہو سکے۔ میرے عزیز، 100 گھر 50 گھر مل کر کے اماموں کی تنخواہ کیا نہیں بڑھا؟ کیا ان کی تنخواہ اتنا نہیں کر سکتے ہیں جن سے ان کے گھر والوں کی کفالت ہو سکے، ان کے میاں، ان کی بیوی بچوں اور ان کے جو والدین ہیں ان کی کفالت ہو سکے، وہ اپنی اچھی زندگی گزار سکے؟ تو اس لیے مولانا موصوف صاحب، میں ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ جملے جو آپ نے کہا تنخواہ کے متعلق، آپ نے جو کہا کھانے کے متعلق، اس کو جو ہے نا مکمل آپ انکشاف کر دیں، ازالہ کر دیں لوگوں کے سامنے، لوگوں کو بتا دیں کہ امام صاحب کی تنخواہ فی زمانے کیا ہونی چاہیے، امام صاحب کی جو کھانے کا جو معاملات ہے اس پر کیا احکامات ہے، وہ سارے آپ کہہ دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی۔ ورنہ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، پھر یہ لوگ گمراہ ہوتے چلے جائیں گے، اور ویسے بھی گمراہ بہت سارے لوگ ہو ہی چکے ہوئے ہیں، اور بہت عوام ایسے ہیں جو اب آج کی تاریخ میں، صبح آج ہی میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے، ارے مولانا صاحب آپس میں ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی گفتگو کرتے رہتے ہیں، 4 مولانا کو 4 کمرے میں بیٹھا دو اور کسی ایک مسئلے پر پوچھو، چاروں مولانا کا الگ الگ جواب ہوگا۔ یہ مزاج کس نے دیا؟ یہ مزاج ہم اور آپ نے دیا ہے۔ تو ایسا مزاج نہ دے عوام کو، عوام کو آپ بتا دے کہ اماموں کی تنخواہ آج کے زمانے میں نہیں بلکہ وہ شروع زمانے سے ائمہ کرام کی تنخواہ دی جا رہی ہے اور دی جائے گی، اور ایسے ہی ایسے ہی دیتے ہی رہیں آپ لوگ، اور بہتر تنخواہ دیں۔ میرے عزیز، بس اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا یہ ویڈیو اگر آپ کو کسی کی دل آزاری کا اگر سبب بنا ہو تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگتا ہوں، چھوٹا بھائی سمجھ کر کے مجھے معاف کر دیں، اور اگر آپ میری اس ویڈیو سے، میری اس بات سے اگر متفق ہیں تو آپ لوگوں کو آگے بڑھائیں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، تاکہ میں آپ کی مزاج کو میں سمجھ سکوں، پرکھ سکوں۔ پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔